نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ اجمعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بیر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ معزز سامعین و ناظرین، میں سید ظہیر صبور الگیلانی گدی نشین دربار عالیہ ڈاک بنگلہ شریف مری سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جس موضوع کی طرف آج آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ ہے قبر کے اوپر مردے کو تلقین کرنا۔ یعنی جب کوئی آپ کا عزیز و اقارب، دوست، احباب، بھائی، بہن، والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دنیا کے رخصت ہونے کے بعد ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کو آنے والے برزخی زندگی کے سوالات و جوابات کی تیاری کروانا۔ کیا شریعت محمدی کی روح سے یہ جائز امر ہے یا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے یا کوئی اور عمل ہے؟ اس کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، تقریباً 80 سے 90% احباب ایسے ہیں کہ اس اہم مسئلے کے اوپر جن کو کم علمی کی بنا پر یا ناسمجھی کی بنا پر مکمل طور پہ تعارف نہیں ہے، یا تعارف ہے، علم ہے، معرفت ہے، لیکن معرفت ہونے کے باوجود بھی اس عمل کو کرتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جن میں اکثریت علماء اہل سنت کی ہے کہ وہ اس عمل، نیک صالح عمل کو کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جب یہ عمل کسی جگہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ، سادہ لوگ، احباب کو، سادہ مسلمانوں کو، اور وہ علماء کرام جن کی اتنا اس سلسلے میں مطالعہ نہیں یا مطالعہ ہونے کے باوجود اتنی معرفت نہیں رکھتے کہ وہ ان احباب کا جواب دے سکیں، ان کے فضول اور جاہلانہ سوالوں کے آگے اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں۔ تو میں نے آج یہ سمجھا کہ یہ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ سکھانا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری قبروں پہ کھڑے ہو جانا اور یہ سوالات اور یہ ان کے جوابات ہمیں پڑھوانا۔ تو اس کا فائدہ ہماری زندگی میں، برزخی زندگی میں کیا ہے؟ اس کے حوالے سے میں کچھ حدیث نبی کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر صرف بات قبر کے اوپر سوالات پڑھانے کی کروں تو اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی کی غلامی کے توسل سے دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں۔ لیکن میری آج کی گفتگو کا تعلق صرف یہی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس اہم کام کی طرف، نیک صالح کام کی طرف لگاؤں تاکہ وہ اس نیک عمل کو ضائع نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت امت مرومہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ امتی امت مرومتن تدخل قبورہا بذنوبہا وتخرج من قبورہا لا ذنوبہا علیہا تمحصا عنہا باستغفار المؤمنین، کہ میری امت امت مرومہ ہے، وہ قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی، اور جب قبروں سے نکلے گی تو ان کے اوپر کوئی ایک گناہ بھی نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو پاک صاف کر دے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل میت فی القبر کالغریق المتغوث ینتظر دعوات تلحق من ابی و امی و اخی و صدیق فاذا
حقتہ کان حب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لا يدخل الی اہل القبور من دوائی آل الارض امثال الجبال وان ہادیۃ احیاء الا الاموات باستغفار لہم۔ مردوں کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ جو ایک شخص ڈوب رہا ہوتا ہے، فریاد کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرح ہوتی ہے، اور وہ منتظر ہوتا ہے، ینتظر یعنی وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے، اور جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو دعا کا پہنچنا اس کو دنیا مافیا سے محبوب تر ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا کرتا ہے۔ اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، یہ میرے ہاتھ میں مشکات شریف ہے۔ اس کی حدیث یہ ہے، صفحہ نمبر 206 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے۔ گویا جب انسان دنیا سے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور اپنی دوسری برزخی زندگی کی طرف آغاز کرتا ہے، تو جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے چیخو پکار کی آوازیں انسان اور جن کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سماعت کرتی ہے۔ اور جب اس اندھیری تاریک قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت جب اس کی روح اس میں واپس پلٹا دی جاتی ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے دنیا میں تھا، زندہ و جاوید بالکل اسی طرح ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے، قبر کی تاریکی کو دیکھتا ہے تو چیخ و پکار کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے چیخ و پکار کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز، چرند پرند درند، ہر چیز سنتی ہے اس کے چیخ و پکار، سوائے ایک انسان اور جنوں کے۔ یہاں تک کہ اس کی سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے، اتنی معرفت رب تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے کہ اس کی قبر کے اوپر بیٹھنے والے پرندے کو بھی وہ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ تو جب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سخت پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تو اس وقت جب قبر کے اوپر کھڑے احباب اس کو تکبیرات پڑھاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو اعتراضات جن کی طرف سے ہیں انہی کے امام کتاب الروح کے اندر علامہ ابن قیم جو شاگرد ہیں علامہ امام ابن تیمیہ کے، یہ وہابیوں کے، وہابی مکتب فکر کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب میت کو دفن کرنے کے بعد وہ حدیث نقل کرتے ہیں کتاب الروح کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی میت کو دفن کرو، اپنے مردے کو دفن کرو، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو درس دے رہے ہیں کہ اے صحابہ، جب اپنے کسی مردے کو دفن کرو قبر کے اندر تو اس کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 مرتبہ اس کو سلام کریں۔ اور سلام جب 3 مرتبہ سلام کریں گے تو مردہ اٹھ کھڑا ہوگا، وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ جو شاگرد ہیں علامہ امام ابن تیمیہ کے، وہابیوں کے امام کے شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب روح کے اندر یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ مردہ کھڑا ہوتا ہے قبر کے اندر
تو وہ کیا کہتا ہے کہ عرش کا مالک تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو کیوں آیا ہے؟ پھر اس کو کلمہ پڑھائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس کو کلمہ پڑھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آپ اس کو کلمہ شریف، اس کو شہادت بتائیں گے، کلمہ پڑھائیں گے، تو پھر جب قبر کے اوپر سے دفن کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں گے تو نکیرین منکر نکیر قبر کے اندر، قبر کی دیواروں کو پھاڑتے ہوئے قبر کے اندر داخل ہوں گے۔ جب وہ قبر میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ وہ مردہ بیٹھا ہوا ہے، قبر کے اندر موجود ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب روح کے اندر لکھتے ہیں۔ اور جب بیٹھا ہوا اسے دیکھیں گے تو وہ مردہ ان کو منکر نکیر کو دیکھتے ہی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ الفاظ وہ مردہ کہے گا تو فرشتے کہیں گے کہ تو نے حق فرمایا، تو نے سچ فرمایا۔ اب جب اس سے پوچھنا تھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں تو گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں رب تو میرا اللہ ہے۔ اور دین کی اس نے پہچان بتا دی کہ میرا دین الاسلام ہے۔ جب اس سے پوچھنا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس کملی والے سرکار کے متعلق کیا عقیدہ تھا تیرا، تو وہ تو پہلے ہی ان کو بتا رہا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہی تو میرے محبوب ہیں، وہی تو خاتم النبیین ہیں۔ اور فرشتے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے مرد صالح، سو جا تو اس طرح کہ جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، یعنی بے غم اور بے فکر ہو کے سو جا۔ اور جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں اس کی قبر کی طرف داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حوالہ جو میں نے پیش کیا ہے، دوبارہ اس کو سماعت کر لیں، کتاب روح ہے علامہ ابن قیم کی، جو شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کا۔ پھر اس کے بعد مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 1538، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ علیم کریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، کہ کیا تلقین کرو کہ لا الہ الا اللہ علیم کریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین کی تلقین کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ کلمات زندوں کے لیے کیسے ہیں؟ زندوں کے لیے کیسے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمات ہیں جو مردوں کو قبر کے اوپر تلقین کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا، علیم کریم، وہ علیم بھی ہے، کریم ہے، اور سبحان رب العرش العظیم، پاک ہے وہ رب العرش العظیم کا مالک، اور والحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اس خالق جہاں کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یا رسول اللہ، کہ یہ زندوں کے لیے کیسے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بہتر اور بہتر، کہ بہتر ہیں۔ یہ ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس حدیث کی روایت موجود ہے۔ اب اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے متعلق
ایک میں نے حدیث کتاب الروح سے بیان کی، اور اسی طرح 2-3 حدیث میں نے مشکات شریف اور ابن ماجہ کی بیان کر چکا ہوں۔ اب اسی طرح شامی کی حدیث ہے باب الدفن کے اندر، تلقین بعد الموت، تلقین بعد الموت، کہ اہل سنت کے نزدیک یہ حدیث کہ بعد الموت تلقین کرنا کیسا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمن تسلیمن کثیرن کثیرن سے روایت ہے کہ اپنے مردوں کو دفن کے بعد تلقین کرنے کا حکم دیا ہے، کہ حکم کیا کرو، اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد ان کو تلقین کرو۔ پس قبر پر کیا کہے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، تو اس دین کو یاد کر جس پر تو تھا، انہو امرا بالتلقین بعد الدفن فیقولو یا فلان ابن فلاں اذکر دینی کا الذی کنت علیہ، اس دین کو یاد کر جس پر تو تھا۔ پھر اسی طرح وہ آگے اسی کی لکھتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَا يَنْهَا عَنِ التَّلْقِينِ، کہ لوگوں کو تلقین کرنے سے منع نہ کرو، بعد الدفن، دفن کے بعد، کہ اس میں کیونکہ اس میں کوئی نقصان تو ہے نہیں، بلکہ اس میں نفع ہے، اور نفع کیونکہ میت کو ذکر الہی سے انس حاصل ہوتا ہے، اسے محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب اسے ملتا ہے، تو اس لیے اسے کبھی بھی اس چیز سے منع نہ کرو۔ پھر اسی طرح امام احمد و تبرانی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا واقعہ نقل کر کے روایت کیا ہے کہ سبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم کبر و کبر ناسی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بعد دفن صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا، یعنی بعد دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر حضور نے فرمایا، اور دیگر حضرات نے یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان جو آغوش مصطفی سے تربیت پاتے تھے، سرکار کی رفقا تھے، صحابہ تھے جو تربیت آغوش مصطفی سے پاتے تھے، ان کی سنت یہ تھی، سرکار کی سنت یہ تھی کہ وہ کیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر فرمایا، اور پھر اسی طرح تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے تکبیرات سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تکبیر پڑھی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سالے بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، تو اللہ نے ان تکبیرات کے توسل سے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ یعنی ہم اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان تکبیر کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ پھر اسی طرح امام سفلین فرماتے ہیں کہ ذکر صالحین تنزیل و رحمت، کہ میت کو اس وقت رحمت کی سخت ضرورت ہوتی ہے، کہ غرض کہ ہماری تھوڑی سی جنبش زبان سے اگر میت کو اتنی بڑی سعادت اور فائدے ملتے ہیں تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ اگر ہماری وجہ سے اگر کسی ہمارے عزیز کو، ہمارے مردہ کو اگر کوئی فائدہ ملتا ہے، تو اگر ہم تھوڑی دیر وہاں پہ قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے مرومین کے لیے ایصال ثواب کریں، تکبیرات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تو اس میں نقصان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے مرومین کی قبروں پر تدفین کے وقت اتنے ٹائم تک کھڑے رہو کہ اونٹ کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور تقسیم کیا۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ذکر و اذکار کرو۔ شیطان قبر میں داخل ہو کر، جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو مردے کو طرح طرح کے ہیلوں سے ڈراتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے مانو، میری طرف مائل ہو جاؤ۔ تو جب قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے، تکبیرات پڑھائی جاتی ہیں، مردے کو تلقین کی جاتی ہے کہ پڑھیں اللہ اکبر، پڑھیں لا الہ الا اللہ
بتائیں اللہ ربی اللہ، بتائیں دینی الاسلام، بتائیں حاذا سیدی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اس میں قباحت کیا ہے؟ افسوس کا جو سب سے ضروری چیزیں ہیں ہم ان کو چھوڑ کر ہم اور دیگر جو فضولیات ہیں ان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ پیر صاحب، جب آپ اکثر عقیدت مندوں کی، مریدوں کی اور عزیز و اقارب کی تدفین کے وقت جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ اذان بھی پڑھواتے ہیں اور ان کو سوالات بھی پڑھاتے ہیں، تو اس کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ کیا دین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا بدعت ہے؟ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر ایک دلائل کے ساتھ آپ کی بات کروں، تاکہ ہر بندے کے لیے یہ چیز وہ اپنے آپ کو اس کے لیے چیز کو لازم کر لے، تاکہ ہم اپنے محرومین کو فائدہ پہنچا سکیں۔ کل اپنی اولادوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو نصیحت کریں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر پہ بھی اسی طرح کھڑے ہو جائیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہاں جی آپ قبر والے کو جب سوال پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ فرشتے آپ کی سن رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی، فرشتوں کو دیکھنا نہ دیکھنا الگ بات ہے۔ سرکار نے جو ہمیں طریقہ بتا دیا ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ ہاں، اگر بندہ صاحب معرفت ہو تو قبر کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے صاحب معرفت ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے دیوبندی مکتب فکر کے عالم دین مولانا زکریا اپنی کتاب کے اندر، فضائل اعمال کے اندر اور سابقہ تبلیغی نصاب کے اندر ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ جس میں ایک اللہ کے ولی کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70,000 شریف کلمے کا پڑھا تھا کہ کسی بھی اپنے مردے کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر تو اس کو بخشا جائے تو اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک امام کا واقعہ اس میں کوٹ کرتے ہیں، کہنے لگے کہ انہوں نے 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھا، اپنے لیے 70,000 دفعہ کلمہ شریف اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ کے بخش دیا 70,000 دفعہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، قبر کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، صاحب کشف ہے، کشف کے ذریعے دیکھ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس شخص کو میں نے دعوت پہ بلایا، اپنے گھر دعوت پہ بلایا، تو جب اس کے آگے کھانا رکھا تو وہ رونا شروع ہو گیا، چیخ و پکار کرنا لگا۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا، وہ جوان کہنے لگا ان امام صاحب سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، اور جہنم کے عذاب میں ہے اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، مولانا زکریا فرماتے ہیں کہ جن امام صاحب نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا وظیفہ کیا ہوا تھا، وہ کلمہ شریف کا وظیفہ انہوں نے دل میں اس کے ماں کو بخش دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان ہنسنا شروع ہو گیا۔ پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے امام صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں ابھی جہنم سے آزاد کر دی گئی ہے اور جنت کے باغوں میں گھوم رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ امام صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس وظیفے کی برکت کو دیکھ لیا۔ ایک یہ کہ وظیفہ اصال کرنے سے، بھیجنے سے اس کی ماں کی بخشش ہو گئی، اور دوسرا وہ جو جوان تھا جو کہتا تھا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، قبر کو دیکھ رہا ہوں، قبر کے اندرونی منازل کو دیکھ رہا ہوں، برزخی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، اس کی معرفت بھی مجھے مل گئی کہ واقعی یہ شخص چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے۔ اے نادانو، اگر تم صاحب معرفت ہو تو فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، قبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مردوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن صاحب معرفت ہونا ضروری ہے۔
تو بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ہاں جی کہ فرشتے تو ابھی قبر میں آئے نہیں ہیں، 40 قدم گزرنے کے بعد قبر پہ فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو یہ آپ کو ان کو پڑھانے کا مقصد کیا ہو گیا، تلقین کرنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مردے کو پہلے تیار کر دو کہ جب فرشتے تم سے آ کے پوچھیں من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتو تقول فی حق ھذا الرجل، کہ سونی شخصیت کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو وہ پہلے کا تیار بیٹھا ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور موت کے وقت ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری فرمائے، اور برزخی زندگی بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔